السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے دیکھتے ہیں کہ تعلیم الحدیث کورس 29 بیچ نے کس کس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ احادیث کا گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے کلاس میں 4 طالبات کے گروپس میں بھی مذاکرہ کروایا جاتا ہے، جس سے طالبات کا ذہن کھلتا اور مزید غور و فکر کا موقع بھی ملتا ہے۔ دوران کورس علم میں پختگی اور ذہنی وسعت کے لیے احادیث پر مبنی ریسرچ ورک دیا جاتا ہے۔ طالبات گروپس کی شکل میں لائبریری جا کر کام کرتی ہیں اور نیکسٹ ڈے کلاس میں شیئر کیا جاتا ہے۔ مختلف ابواب کی احادیث پر آرٹ ورک بھی دیا جاتا ہے، جس کو نہایت خوبصورت انداز میں چارٹس بنا کر سافٹ بورڈ پر آویزہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد سے زیادہ نہ ہو۔ اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے اور اس پر عمل بھی کیا جائے۔ کتاب الوضو پڑھنے کے بعد طالبات نے پیئرز میں ایک دوسرے کو وضو سنت طریقے سے کر کے دکھایا اور اصلاح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کس طرح پڑھی، طالبات کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا گیا، جو ان کے لیے نہایت دلچسپ اور نیا تھا۔ کتاب الجمعہ پر عمل کرتے ہوئے متعدد بار نماز جمعہ باجماعت پڑھی گئی، جس میں محترم ادریس زبیر کے علمی خطبات سے طالبات نے استفادہ کیا۔ اللہ تیرا شکر کہ منہ میں ڈالا، آرام سے ہم نگل گئے، اتر گئے آرام سے۔ حقیقت ہے، پوچھئے ان سے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جن کا ٹیسٹ نہیں ہے، زبان کا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، دانت نہیں ہے جن کے پاس، چبا نہیں سکتے اور گلے میں چیزیں اتار نہیں سکتے، کیوں نہ اس کی ہم تعریف کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور اللہ نے الحمدللہ ہمیں مسلمان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فرصت۔ اپنی صحت مندانہ زندگی پر شکر ادا کرتے ہوئے مریضوں کی عیادت کے جذبے سے بھرپور تعلیم الحدیث کی طالبات نے کنٹونمنٹ ہاسپٹل راولپنڈی کا دورہ کیا، جہاں طالبات نے مختلف مریض خواتین اور بچوں کی عیادت کی، اللہ کے قریب ہونے کی بشارت اور صبر کی تلقین کی، نیز ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، آیات شفا کے کارڈ تقسیم کیے گئے۔ آپس کی محبت کو بڑھانے کے لیے تحفہ دینے کی سنت پر عمل کیا گیا اور تحائف کے تبادلے کیے گئے، جو کہ طالبات کے لیے خوشگوار تجربہ تھا۔ کتاب البیوع میں تجارت کے اصول پڑھے اور آگاہی حاصل کی کہ اسلام عورت کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ صحابیات ہاتھ کی کمائی کر کے صدقہ کیا کرتی تھی۔ یہ جان کر طالبات کے اندر شوق پیدا ہوا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے صدقہ کریں۔ اسی سلسلے میں پرانی چیزوں کی ریسائکلنگ کی گئی، کروشیا، سلائی، کرافٹ ورک سکھایا گیا۔ طالبات نے کیلیگرافی اور خود کوکنگ کر کے کھانے پینے کی اشیاء کے سٹالز لگائے اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ تو تھی بخاری سے متعلق ایکٹیویٹیز۔ اب بقیہ سلیبس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس کورس میں بخاری کے علاوہ فقہ اسلامی، صدقہ و خیرات، حدیث رسول جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں، جس میں ریسرچ ورک کے ساتھ ساتھ طالبات پریزنٹیشنز بھی دیتی ہیں اور مختلف ٹاپکس پر آرٹ ورک کر کے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں۔ دوران کورس استاذہ محترمہ سے حسن اخلاق، عقیدۃ الواسطیہ اور حیات صحابیات کے درخشاں پہلو براہ راست پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ ابلاغ دین کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بنانے کے لیے ہر لیول پر ٹریننگ دی گئی، جیسے گروپس لینا، پیپر چیکنگ کی تربیتی کلاس، درس قرآن کروانا، ناظرہ کلاس اور صوت القرآن کلاس شروع کرنے کا طریقہ کار اور شاملہ سافٹ ویئر استعمال کرنا سکھایا گیا۔ محترمہ ڈاکٹر فردوس روحی نے فرسٹ ایڈ کی تربیت دی اور اس سے متعلق ہر پہلو پر روشنی ڈالی اور براہ راست پلس ریٹ، بلڈ پریشر، ہارٹ سٹروک، بون انجریز کو افیکٹولی ہینڈل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دیگر مہارتوں کے ساتھ ساتھ طالبات کو معاشرتی زندگی سے متعلق بھی ہنر سکھائے جاتے ہیں۔ ہوم مینجمنٹ کی باقاعدہ ٹریننگ کلاسز ہوتی، جن کا مقصد صحت مند غذا کا استعمال اور کم بجٹ میں اچھی زندگی گزارنے کے قابل بنانا تھا۔ سبزیوں سے اچار، آٹے سے کیک اور بسکٹس، مشروبات بنانا سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ سلائی کٹائی سکھائی گئی۔
طالبات نے کلاس میں دورہ قرآن اور اسلام ایک تعارف پر مشتمل ٹاپک کا درس کروایا، گروپس لیے، تدبر القرآن اور مثالی استاد کے ریکارڈڈ تربیتی لیکچرز کی کلاسز کنڈکٹ کی۔ کورس انچارج نے طالبات کے ساتھ میٹنگ میں فیوچر پلانز ڈسکس کیے اور مفید مشورے دیے۔ الہدا کی ریت ہے کہ ہر کورس کے آخر میں کسی پرفضا مقام پر ٹرپ جاتا ہے جہاں پرسکون ماحول میں طالبات لطف اندوز ہوتی ہیں۔ تعلیم الحدیث 29 بیچ کا ٹرپ F9 پارک لے جایا گیا جہاں طالبات نے خوب انجوائے کیا، خوب کھیلا، مل بیٹھ کر کھانا کھایا اور استاذہ کے ساتھ انفارمل میٹنگ ہوئی۔ پارک میں موجود پبلک کو دعوی کارڈز بھی تقسیم کیے گئے۔ اس طرح 4 ماہ پر مشتمل یہ خوشگوار علمی سفر اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ دوران کورس جو کچھ سیکھا گیا اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ امید ہے آپ بھی اگلے حدیث کورس میں داخلہ لینے کے لیے تیار ہوں گے جس کا آغاز 1 جنوری سے ہو رہا ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ الحمدللہ، مجھے اپنے فیصلے پر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں حدیث کورس کر رہی ہوں۔ ویسے میرا بھی تھوڑا حدیث کورس کرنے کا ارادہ بن رہا ہے۔ ویسے اتنی اچھی رپورٹ تھی، کوکنگ، سلائی، کروشیا، بیوٹی ٹپس، اور پتہ ہے بخاری کی ایکٹیویٹیز بھی اتنے مزے کی تھیں۔ حدیث کورس کی باجیاں تو بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھیں۔ جی، یہ کانفیڈنس ایسے نہیں آ جاتا، انہیں اس چیز کی باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، گروپ لینا، اسٹیج پر جا کر لیکچر دینا۔ اور ویسے بھی یہ تو صرف حدیث کورس کی جھلکیاں تھیں، ابھی حدیث کورس تو باقی ہے۔ ویسے میرا تو حدیث کورس کرنے کا ارادہ بن گیا ہے، لیکن میری امی نہیں مانیں گی۔ نہیں ہمنا، تم انہیں مناؤ، وہ ضرور مان جائیں گی۔ نہیں، وہ نہیں مانیں گی۔ نہیں ہمنا، تم ان سے بات کرو، وہ ضرور مان جائیں گی۔ اچھا، امی تو مان جائیں گی لیکن ساس امی نہیں مانیں گی۔ کورس نہیں کرنا تھا تو کورس کرنے پر آئی، اب کورس کرنا ہے تو امی نہیں مانیں گی، امی مانے گی تو ساس امی نہیں مانے گی۔ استاذہ ٹھیک کہتی ہیں، ساری رکاوٹیں ہمارے اندر کی ہوتی ہیں۔ نہیں فائزہ، میں ان کو جانتی ہوں، وہ نہیں مانیں گی۔ اگر انسان ہمت کرے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم ان سے ایک دفعہ بات تو کرو، نمبر ملاؤ۔ فائزہ تمہیں پتہ ہے امی مان گئی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ساس امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، دیکھا اگر انسان ہمت کرے نا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ساتھ دیتے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، میں اور تم تو حدیث کورس کر لیں گے، لیکن تمہیں یاد ہے صالح آپی، انہوں نے صرف اپنی شادی کی وجہ سے حدیث کورس نہیں کیا تھا، اور ماریا مصباح وہ بھی بیمار ہو گئی تھی، اس وجہ سے حدیث کورس نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے ان کو بھی پہلے بتا دینا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی ان طالبات کو تو بتا دوں کہ حدیث کورس کی کلاسز 1 جنوری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور ابھی بھی ایڈمیشن ہو سکتا ہے۔ فائزہ میرا خیال ہے ان سب کو بتانے سے پہلے ہم لوگوں کو ان کو بتا دینا چاہیے۔ طالب القرآن کی وہ طالبات جو فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جا رہی ہیں، ہمیں آپ سے پوری امید ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے حدیث کورس کرنے کا ارادہ ضرور کریں گی، اور ان لوگوں کو بھی بتائیں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے ڈپلوما کے بعد حدیث کورس نہیں کر سکے۔ جی بالکل۔ خدیجہ، کیسا لگا آپ کو یہ اسکٹ؟ عائشہ، امید ہے کہ حدیث کورس کی آگاہی سے ساتھیوں نے ابتا رہنمائی پائی ہوگی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص کے لیے دگنا اجر ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ انسان کے اندر حق کی تلاش اور جستجو آخرکار اس کو اس کی منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ ہماری ایک ساتھی جن کے اندر حق کو تلاش کرنے کا بے پناہ جذبہ تھا، جس نے آخرکار ان کو ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو میں علم محبوب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ ان کو اپنے سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور قرآن اور سنت سے ان کا حوصلہ کیسے بلند ہوا۔ میرا نام انم محبوب ہے اور میں نیو مسلم ہوں اور میری فیملی کرسچن ہے۔ اسلام کی نعمت سے پہلے میری زندگی میں بہت بے چینی تھی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے مذہب پر چلنے پر مجبور تھی۔ اللہ سے بہت دعا کرتی تھی کہ اے اللہ حق اور باطل کو میرے لیے واضح کر دے۔ پھر ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نماز میں رکوع اور سجود کر رہی ہوں۔ اللہ نے میرے دل کو کھول دیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، مگر گھر والوں کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ 2-3 ماہ تک چھپ کر نماز پڑھتی رہی، لیکن عشق اور مشق کہاں چھپ سکتا ہے، آخر گھر والوں کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اب میری آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، والد صاحب نے گھر میں بند کر دیا، تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تمام سہولیات چھین لی گئی،
میٹرک FA پرائیویٹ دیا. آخر مظالم کی حد یہاں تک ختم ہوئی کہ گھر سے نکال دیا گیا. سسٹر نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل میں داخل کر دیا. میرے پاس کوئی فائنینشیل سپورٹ نہ تھی. اللہ نے الہدا کی طرف رہنمائی کی تو میں نے یہاں سے قرآن کورس کیا اور اس کے بعد حدیث کورس کیا. کبھی کبھی اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں پر غمناک ہو جایا کرتی تھی، لیکن جب سنت میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ ان کے اسلام قبول کرنے پر ان کی والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، تو اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کرنے لگی کہ میں صحابہ کے طریقے پر ہوں. اس کورس کے دوران جب حضرت بلال، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے بارے میں پڑھا، ان کی مصائب کے بارے میں پڑھا، تو اپنی قربانیاں بہت کم لگی. مجھے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ستایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو والد نے مخالفت کی تھی. کیا ہوا جو میرے والد صاحب نے مخالفت کی؟ عیسائیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے. حدیث کی تعلیم حاصل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت اور احترام میں اضافہ ہوا اور دوہرا اجر ملنے کی خوشخبری سے دل ٹھنڈک سے بھر گیا. رسول اللہ سے محبت کو اپنا قیمتی سرمایہ سمجھتی ہوں. سنت پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میرے لیے اس طرح رہنما ثابت ہوئی کہ میں تنہا ہو کبھی تنہا نہ رہی. میرے ماں باپ سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں میری رہنمائی فرمائی. میں اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتی. سوچتی ہوں کہ وہ کیسے خالی دل ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہیں اور سنت سے بے بہرہ ہیں. وہ سانس تو لیتے ہیں مگر ان میں زندگی نہیں. میں آج اس فورم سے آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں عمل کرتے کیا مشکل ہے جب ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں، کوئی پابندی نہیں. نماز پڑھنے پر شاباش ملتی ہے، روزہ ہو تو سحری اور افطاری ملتی ہے، فاقے نہیں کاٹنے پڑتے. آئیے عہد کریں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان محروم لوگوں تک پہنچائیں جو اس سے ناواقف ہیں، جس کے لیے حدیث کی تعلیم لینا بے حد ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں سیکھے ہوئے علم پر عمل کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، جستجو جس گل کی تڑپاتی تھی اے بلبل مجھے، خوبی قسمت سے آخر مل گیا وہ گل مجھے. قرآن کی تعلیم کے بعد حدیث کا علم حاصل کیا تو دل چاہا کہ اس آواز کو ہر شخص تک پہنچا دیا جائے. اس خواہش کو الفاظ دیے کلام اقبال نے، جسے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں ہما ارشد. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ. ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ. وہاں دیگر گو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز مہربانہ. کنارے دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز مہربانہ. سکندری ہو کلندری ہو یہ سب طریقے ہیں ساحرانہ. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خانقاہی. انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ. غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا. غلام قوموں کے علم و عرفاں کی ہے یہی رمز آشکارا.
زمیں اگر تنگ ہے تو کیا ہے، فضائے گردوں ہے بے کرانہ، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، وہاں دیگر گو ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ حدیث کورس میں ہم نے کس کس طرح صحیح بخاری کو منفرد انداز اور پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کی؟ آئیے یہ کوئز کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں اور کوئز کے 4 راؤنڈز ہوں گے۔ ہر راؤنڈ میں ایک ایک سوال ہر طالبہ سے کیا جائے گا، جبکہ جنرل راؤنڈ میں 2 سوال کیے جائیں گے۔ فرسٹ راؤنڈ ہے حفظ حدیث کا۔ پہلی 2 طالبات کو اردو میں بتائی گئی حدیث کی عربی سنانی ہوگی، جبکہ اگلی 2 طالبات حدیث مکمل کریں گی۔ ٹیم اے نبیلہ، عربی بتانی ہے آپ نے۔ عبد الرحمن بن جبیر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ عن عبد الرحمن بن جبیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ تسمیہ عربی بتائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت دی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق 3 اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ ٹھیک، زباریہ حدیث مکمل کریں۔ عن المغیرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومنع وہات ووعد البنات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال۔ ہرا حدیث مکمل کریں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته۔ ٹھیک، ٹیم بی سمینہ اپنے عربی بتانی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 1 کم 100، جس نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت قال للہ 99 اسما 100 الا واحدہ لا يحفظها احدا الا دخل الجنہ۔ ٹھیک، زنیرہ عربی بتائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سے برے وہ ہوں گے جن کی برائی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ۔ ٹھیک، قولہ حدیث مکمل کریں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ۔ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ 2 طرح آتی ہے، لا يدخل الجنۃ قطات، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ ٹھیک، فخر النساء حدیث مکمل کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ٹھیک. ہمارا دوسرا راؤنڈ علوم الحدیث اور صحیح بخاری میں موجود ڈفرینٹ ٹرمز سے متعلق ہوگا. پہلا سوال ہے ٹیم اے میں نبیلہ سے. نمیمہ کسے کہتے ہیں؟ نمیمہ سے مراد چغل خوری ہے، یعنی فساد کی خاطر ایک شخص کی بات دوسرے کو بتانا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک. تسمیہ وقف کیا ہوتا ہے؟ اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں دے دینا، اس طرح کہ وہ چیز وراثت، ہبہ اور بیع وغیرہ سے محفوظ ہو جائے. ٹھیک. زباریہ متفق علیہ. اس سے مراد وہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو. ٹھیک. ہرا صحیحین. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہتے ہیں. ٹیم بی. سمینہ لقطہ کسے کہتے ہیں؟ لقطہ سے مراد گری پڑی چیز ہے جس کا مالک معلوم نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ 1 سال تک اس کا اعلان کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا. زنیرہ حدثنا اور اخبرنا. حدثنا و اخبرنا یہ دونوں الفاظ حدیث کی روایت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا انبأنا، سمعت و قال. ٹھیک. خولا مرسل حدیث. مرسل حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کا آخری حصہ یعنی صحابی کا نام ساکت ہو. فخر النساء سنن الاربعہ. سنن اربع سے مراد احادیث کی 4 کتب ہیں: سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی. ٹھیک. اب ہم آتے ہیں تھرڈ راؤنڈ کی طرف. صحیح بخاری کے احادیث کو ڈیلی لائف میں کیسے ریلیٹ کیا جائے، اس کی پریکٹس بھی ہم نے اس کورس کے دوران کی. یہ راؤنڈ انہی سے متعلق ہے. میں سچویشن بتاؤں گی اور آپ نے اس کا حل حدیث کی روشنی میں بتانا ہے. نبیلہ، پہلا سوال آپ سے ہے. ندا اپنی کالج لائف میں بہت غیبت کیا کرتی تھی، اب اسے شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے، وہ کیا کرے؟ چونکہ وہ بتا نہیں سکتی کہ جس کی اس نے غیبت کی، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، جس سے غیبت کا ازالہ ہو جائے گا. اللہم فأیما مؤمن سببته فجعل ذلك له قربة الیک یوم القیامہ. اے اللہ، جس کسی مسلمان کو، مومن کو میں نے برا بلا کہا ہو یا اسے گالی دی ہو، تو اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. ٹھیک. تسمیہ. قربانی کے لیے بکرا لایا گیا، صبح اٹھ کر دیکھا تو بکرا مر چکا تھا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بکرے کو ذبح کر کے کھا نہیں سکتے کیونکہ وہ مردار ہے، بلکہ اس کی کھال کو رنگت کے بعد استعمال میں لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زباریہ. ماریا کے والد غیر مسلم ملک میں شراب کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں پی تو نہیں رہا، صرف بیچ رہا ہوں، کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کیا، جن میں سے ایک وہ ہے جو شراب کو بیچتا ہے. ٹھیک. ہیرا. ہاسٹل پارٹی میں جو کے بسکٹ تقسیم کیے گئے. زینب اور ثنا ایک پلیٹ میں بسکٹ کھا رہی تھیں. ٹیسٹی ہونے کی وجہ سے زینب 2 بسکٹ اکٹھے اٹھا کے کھا رہی تھی، کیا اس کا یہ عمل ٹھیک تھا؟ زینب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرتین جميعا حتى یستأذن اصحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں اکٹھی ملا کے کھانے سے منع فرمایا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لی جائے. ٹیم بی. سمینہ. عائشہ نے سالن بنایا، کم ہونے کے باوجود اس نے وہ اپنی ہمسائی کو بھیج دیا. ہمسائی کو اتنا تھوڑا سالن دیکھ کر ناگواری ہوئی، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کا یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ جانے اگرچہ بکری کا ایک کھری اسے دے. ٹھیک. زنیرہ. ہیرا نے ظہر کی 4 رکعتوں کی جگہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر لیا. اسے کمرے سے باہر نکل کر یاد آیا کہ اس نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب وہ کیا کرے؟ ہیرا کو چاہیے کہ 2 رکعت اور پڑھ کے سجدہ سہو کرے، کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے 4 کی بجائے 2 رکعت بھول کر پڑھا کے اور سلام پھیر دیا. پھر کچھ صحابہ کی یاد دلانے پر آپ نے 2 رکعت اور پڑھی اور پھر سجدہ سہو کیا. سارا نے انم کو ایک کتاب تحفہ دی، بعد میں سارا نے ناراض ہو کر انم سے تحفہ دی ہوئی کتاب واپس لینا چاہیے، کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیہ. ہبہ کو واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے اپنی ہی کہہ کو چاٹ لینا. فخر النساء. عمر کے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے اور وہ قرض لینے سے بھی خود کو بچانا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ کثرت سے یہ دعا مانگے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے. ٹھیک ہے. اب سیکنڈ کوشچن ٹیم اے سے، اسی راؤنڈ میں. نبیلہ.
ناپنے تولنے سے چیزوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، دلیل دیں۔ بالکل، ناپنے تولنے سے جو ہے وہ چیزوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے پاس کچھ جو پڑے ہوئے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی، تو میں ایک مدت تک ان جو سے جو ہے وہ کھاتی رہی، وہ ختم نہیں ہو رہے تھے، اور ایک دن میں نے اکتا کر ان کو ناپ لیا تو جب وہ ختم ہوئے۔ تسمیہ نماز اثر قضا ہونے پر نیز نماز اثر چھوڑ دینے پر کیا وعید ہے؟ جس شخص کی نماز اثر قضا ہوگی گویا اس کا اہل و مال برباد ہو گیا، اور جس نے نماز اثر چھوڑ دی اسے پڑھا ہی نہ گویا اس کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ زباریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو 14ویں کے چاند کی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے کس عمل کی تاکید فرمائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فجر اور عصر کی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی تاکید کی۔ ٹھیک۔ ہیرا ناحق کسی کے بالشت بھر زمین لینے کی سزا حدیث میں کیا بتائی گئی ہے؟ قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا یا اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ ٹیم بی، سمینہ فرض نماز نہ پڑھنے اور قرآن کا علم حاصل کر کے چھوڑ دینے کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کیا دکھائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اور قرآن سیکھ کے اسے پڑھنا چھوڑ دیتا ہے دکھایا گیا کہ اس کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچلا جا رہا تھا۔ زنیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا گھر میں رکھنے پر کیا وعید سنائی؟ مفہوم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا ضرورت کتا گھر میں رکھا روزانہ اس کے ثواب سے 1 رات ثواب کم ہوتا رہتا ہے اور 1 رات ایک اور پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ خولا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی چیز کا جوڑا دینے کا کیا اجر ہے؟ قیامت کے دن ایسا شخص جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ نماز میں التفات کرنے سے کیا مراد ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ التفات کرنے سے مراد بغیر گردن اور سینہ موڑے کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنا، ایسا کرنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں 4تھ راؤنڈ کی طرف۔ تعلیم الحدیث میں ہم نے مکمل قرآن کے ترجمے کی بھی دہرائی کی، اسی کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے 4تھ راؤنڈ میں الفاظ معنی پوچھے جائیں گے۔ نبیلہ، تجأرون، تم فریاد کرتے ہو۔ ٹھیک۔ بدعاءتہم، ان کی پونجی۔ ٹھیک۔ تسمیہ الحرور، دھوپ کی تپش، عسل، شہد۔ ٹھیک۔ زباریہ، رہون، ساکن، ینکسون، وہ پھر جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہیرا، ذی مسغبۃ، بھوک والے، اوزعنی، توفیق دے مجھے۔ ٹیم بی، سمینہ، دہاقن، چھلکتے ہوئے۔ ٹھیک۔ خمطن، بدمزہ۔ زنیرہ، ساقن، پنڈلی، عتلن، بدمزاج۔ ٹھیک۔ خولا، کسالا، سستی کے مارے۔ تقہر، تم سختی کرو۔ فخر النساء، فساہما، تو قرہ ڈالا۔ عروبن، شوہر کی پیاریاں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے کوئز کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگوں نے کوئز سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ زبان کوئی بھی ہو، جب دل و دماغ حاضر ہوں اور ارادے پختہ ہوں تو کوئی بھی رکاوٹ علم حاصل کرنے کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ اسی سلسلے میں اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں ثنا عروج۔ My name is Sana Aruj. I started my Hadith course 4 months back. After completing my BBA, for a long time, I used to ponder over things in the world. In one winters, I watched outside of my window. There was a tree. In a dismay, I watched as leaves of the tree outside turned yellow. Then they turned brown and finally fell off. After a few days, it was a bare tree. There was nothing left over. I thought I lost my tree, its end of its life. But each day I used to look at it. Will it change? After a few days, in a dismay when I saw outside the window, I give a toothache. I saw that green leaves were sprouting out of the tree. The tree had the rebirth. I went outside to confirm and saw the life of the tree. I rejoiced that moment. An ayah from Quran just came in my mind. It echoed, وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. And a sign for them is dead land. We gave it life and we brought forth from it greens, so that they eat thereof. That was the day my thoughts woke up. After completing BBA, I took admission in MBA, HR. I thought that is the ultimate accomplishment I would gain in life. My mother used to say me,
off and on that you should do Quran course. She already did from Al-Huda. But I used to say that if I am a good person and have the basic knowledge of Quran, is it necessary to do this course? By seeing the example of tree, I got the motivation that what we have is not enough. We need something else too. I took admission in Quran course. I completed the Quran course in 1 year. But still, I used to say that there is more to be learned. And Hadith course was the best new thing I should do at that time. I joined Hadith course. The thinking about the tree turned me. After spending 1 year learning Quran, the Hadith course gave me understanding of what our Deen wants from me and gave me practical ways to spend my life with depth and understanding. Quran told me what to do. Hadith told me how to do things. In this way, I started making my life moderate. Each word of Quran changed into the action. Actions of Rasulullah helped me a lot. How I would make my life moderate. But this is not the ultimate goal of it. After doing things practically myself, a duty came upon me that I have to spread it to others too. That how should one do a task in a better way, following the Sunnah. When we accomplish certain thing in our life, we think that this is end of our world, or only correcting myself is enough for me. But you have to think for others too, as it is our responsibility on their behalf too, that we should guide them in light of Quran and Sunnah. After doing Hadith course, now I am motivated to let others know that how much important Sunnah is in our life. How we could gain the best target in our lives following Quran and Sunnah. Nothing is end of our life. We have to restart on every phase of our life. Hope is always there. I can well compare myself with that tree, that after completing my worldly education, I should definitely do the Quranic and Sunnah education. After which I am in a well shape that I can guide others too for this best path. Hope is always there, as it is now glowing in my heart, to have Iman-filled future for myself. With knowledge I gained here, journey has not ended, it has just started, for improving myself and spreading this light for others too. May Allah give me istiqamat for fulfilling my Iman more and for giving this guidance to others too. Jazakallah khair. عائشہ، باتیں کرنے کے انداز تو بہت سے ہیں، سب سے بھلا انداز وہ ہے جو دل میں اتر جائے. جی، اور جب یہ انداز انوکھا ہو تو بات سننے کو دل بھی کرتا ہے. رداد حدیث کو شوق اور دلچسپ انداز میں بیان کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں بریرہ مبین. اجازت ہو سناؤں تم کو کہانی اپنے کورس کی. آغاز ہوا میرے کورس کا وسط میں اگست کے، مدت تھی اس کی 4 ماہ. احادیث میں جو پڑھا ہم نے، سنا ہم نے، نئے موٹے لفظ انوکھے. حدثنا اخبرنی سمعت قول، پڑھی جو ہم نے کتاب ایک اور، نام ہے اس کا حدیث رسول، لکھا ہے اس کو سر نے کمال، کیا جو ہم کو اس نے نڈھال. پڑھے ہیں اس میں لفظ انوکھے، ضعیف حسن اور خبر احاد. احساس جو ہوا ان کو پڑھ کر ضروری ہے جاننا اور بھی بڑھ کر. ہم نے پڑھا ہے ایک اور بھی سبجیکٹ، انداز ہے اس کا سب سے ہٹ کر، نام ہے اس کا فقہ اسلامی، پڑھو جو تم کو یاد آئے نانی. آئمہ اربع مالک شافی، تفصیل نہ پوچھو لگتا ہے اس میں ٹائم بھی کافی. حلال و حرام سے الجھے ہم جو، مباح مکروہ بھی تھے انہی کے ساتھی. سمجھا تھا ہم نے ماہر خود کو، سمجھا تھا ہم نے ماہر خود کو، ترجمہ اور تجوید کا. فعل جو ہوئے پارے 5، جھٹکا تھا تذلیل کا. تجوید بھی اپنی خاص نہ تھی، ایویں دعویٰ تھا ضمیر کا. سنا جو سبق قاری صاحب نے، کچھ منظر تھا عجیب سا.
آنٹی طلت کے بھی کیا کہنے، گاجر مولی اچار بگار، بسکٹ فیکٹری گھر لگائیں، لگتا نہیں ہے کچھ خرچے کا انبار، نئی نئی ٹپس بیوٹی سیکھیں، کاجل سرما اور انگوٹھی، خدمت خلق کا درس بھی سیکھا، دو محبت الفت سیکھو، انداز نہ ہو تم کا روکھا، مثال عقاب کی کیوں دیں ہم، نظروں سے انچارج کی اپنی، لگتا ہے دھچکا اچھا سا، ایک سے بڑھ کر ایک ہے ٹیچر، سٹاف سلیکشن خوب کی، فیصلہ ہے نرا مسئلہ سا، چھوٹی سی تھی شارٹ کہانی، تم کو سنانی تھی اپنی زبانی، قرآن جو پکڑا سنت بھی تھامو، قرآن جو پکڑا سنت بھی تھامو، کچھ نہ جائے گا آئے گی روانی، کھلے ہیں داخلے تم بھی لے لو، کھلے ہیں داخلے تم بھی لے لو، بس آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی مسٹ ہے تم کو ساتھ لگانی۔ السلام علیکم۔ ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ، اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ۔ اب میں دعوت دیتی ہوں منصورہ ابراہیم کو، جو ہمیں آ کر بتائیں گی کہ وہ اپنے کاموں کو کیسے مینج کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام منصورہ ابراہیم ہے۔ میں حدیث کورس کے ساتھ ساتھ شام کی کلاسز میں اسلامک یونیورسٹی سے MS بھی کر رہی ہوں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اگر انسان اپنی ان صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنا ٹائم مینج کرے تو کم وقت میں بہت سارا کام کر سکتا ہے۔ اس بات کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں کیا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ صبح 8 سے 2 بجے تک الہدا میں وقت گزرتا، اس کے فوراً بعد 2:15 یونیورسٹی کلاس میں پہنچتی، یونیورسٹی سے 6:45 تک واپسی ہوتی، اور چونکہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو مختصر وقت میں یونیورسٹی کے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس بھی کرنا ہوتی تھیں، اور ساتھ میں الہدا کے سارے ہوم ورکس بھی کرنا ہوتے تھے۔ ویکینڈ پر گھر میں کپڑے دھونے کی ذمہ داری بھی میری تھی، اور چھٹی والے دن کوکنگ بھی ساتھ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے اپنی یونیورسٹی فیلو کو قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا ہے، اور گھر میں 200 بچوں کی مفتاح القرآن کلاسز بھی جاری ہیں، جس کی ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری بھی میں ساتھ ساتھ پوری کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ کسی انسان کی زندگی مشکل سے خالی نہیں ہے۔ ان 4 مہینوں کے دوران میرے اوپر بھی بہت دفعہ ایسے اوقات آئے کہ ہمت ساتھ چھوڑنے لگی۔ حدیث کورس میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنا ٹائم مینج کرتے تھے۔ جب ہمت ہارنے لگتی تو سوچتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لیڈر تھے، اس کے ساتھ ساتھ 1 سے زائد گھروں کی ذمہ داریاں بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر کے کام بھی کرتے، جھاڑو لگاتے، آٹا گوندتے، باہر سے سودا لاتے، آنے والے وفود سے بھی ملتے، ہر کسی کی بات توجہ سے سنتے، نوافل پڑھتے، اور قرآن کو بھی دوسروں تک پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت موٹیویشن ملنے لگی کہ مشکل مراحل بھی آسان لگے۔ میرے پاس یونیورسٹی کے کام کے لیے صرف 1 سے 2 گھنٹے ہوتے تھے، اور اس وقت کے دوران مجھے اللہ کی مدد واقعی نظر آئی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ الحمدللہ میں نے کبھی الہدا کے پیپرز کے لیے یونیورسٹی سے چھٹی نہیں کی، اور نہ ہی یونیورسٹی کے پیپرز کے لیے کبھی الہدا سے چھٹی کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یونیورسٹی کے پیپر کے لیے اچھی تیاری نہیں کر سکی، لیکن جب رزلٹ آیا تو میری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر تھے، کیونکہ ٹیچر کو میرا مختصر لکھنا پسند آ گیا تھا۔ بات کو مختصر کہنا اور لکھنا میں نے الہدا سے ہی سیکھا ہے۔ اس دوران میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، جس کی وجہ سے میرے پاؤں میں ایئر لائن انجری ہو گئی، لیکن الحمدللہ میں 2 دن بعد واپس آ گئی کہ حدیث کورس میں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اتنی زیادہ اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت کچھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ صبر، کم وقت میں صلاحیتوں سے بہترین فائدہ اٹھانا، ٹائم مینج کرنا اور مشکلات کو فیس کرنا سیکھا۔ میرا اپنی ساتھی طالبات کے لیے پیغام ہے کہ وقت کی دوڑ بہت تیز ہے۔ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، آمین۔ I love you، ایک جملہ جس نے لاکھوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ خاص و عام نے ان 3 الفاظ کے پیچھے اپنی زندگیاں لٹا دی۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا اختتام ایک ایسی نظم پر کرتے ہیں جس سے ہم محبت کا صحیح مفہوم جان سکیں، جسے پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں سمینہ ثروت۔
محبت کی اصل حقیقت کو آج ہم نے اس دنیا میں نہ جانا تو کل ایک لا حاصل پچھتاوا ہوگا، جس کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں۔ سنا ہے ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی، سنا ہے ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پہ دمکتی ہے، یہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ اگر سچ ہے تو پھر آخر ہمیں اس ذات حق سے یہ کیسی محبت ہے، نہ آنکھوں میں چمکتی ہے، نہ چہروں پہ دمکتی ہے، نہ لہجوں میں جھلکتی ہے، دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، کلیجے منہ کو لاتی ہے، نہ فاقوں ہی ستاتی ہے، نہ خاک آلود کرتی ہے، نہ کانٹوں پہ چلاتی ہے، نہ یہ مجنوں بناتی ہے۔ عجب ایسی محبت ہے فقط دعویٰ سجھاتی ہے، نہ کعبے کی گلی میں تن پہ انگارے بجھاتی ہے، نہ غارے سور میں چپکے سے سکینت بن کے چھاتی ہے، ہرا تک لے بھی جائے خود سے نظریں چراتی ہے۔ ہم اپنے دعوی حق کے محبت پر ہوئے نادم، ہم اپنے دعوی حق کے محبت پر ہوئے نادم، تو پلکوں کے کناروں سے جھڑی سی لگ گئی، اور پھر کہیں سے بجلیاں کوندی صدا گونجی، کہیں سے بجلیاں کوندی صدا گونجی، ذرا اس آنکھ کی بندش کے دم بھر منتظر رہنا، وہاں خود جان جاؤ گے محبت کی حقیقت کو، وہاں خود جان جاؤ گے محبت کی حقیقت کو۔ فتقبل منا۔ اب ہم جاتے جاتے لبنہ تبسم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آ کر ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے اپنے سفر کے مراحل کیسے طے کیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام لبنہ تبسم ہے، میں نے اسلامک یونیورسٹی سے اصول الدین میں ایم فل کیا ہے، اور اسی دوران اپنا قرآن صوت القرآن کلاس کے ذریعے مکمل کیا۔ اپریل 2013 میں شادی ہوئی اور اس کے 4 ماہ بعد حدیث کورس میں داخلہ لیا، جس کی آج تکمیل ہے۔ شادی سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ میں شادی سے پہلے ہی اچھے انداز میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی مثال بنا کر اس خیال کو رد کروا دیا۔ میرے لیے بہت آسانیاں ہوئی، الحمدللہ۔ سسرال والے، خاص طور پر والدین اور شوہر بہترین مددگار ثابت ہوئے۔ شادی کے فوراً بعد بہت سارے معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کورس نے انتہائی بہترین طریقے سے کی، مثلاً شوہر کی شکر گزاری جو اس ازدواجی زندگی کے تعلق کے جڑ ہے کرنا آئی۔ یہ پڑھ کر کہ جہنم میں عورتوں کی زیادتی کی وجہ شوہروں کی ناشکری ہے، شعوری طور پر ان کی طرف سے ملنے والے احسان کو محسوس کیا اور اظہار بھی کیا، جس نے میری زندگی کو اور خوبصورت بنا دیا۔ پھر ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھی کہ کس طرح گھر، مہمانوں، کلاسز، شوہر اور پڑھائی کو مینج کرنا ہے۔ جس دن میں موقع نہ ملا تو رات کو پڑھنے کا بھی اجر سمیٹا، اور کبھی رات کو تھکاوٹ نے نہ پڑھنے دیا تو صبح جلدی اٹھ کر پڑھ لیا۔ اس طرح یہ حکمت کے موتی بھی احادیث سے چنے۔ کورس شروع ہونے سے چند دن پہلے کسی سے سخت اذیت پہنچی تھی، جس کی وجہ سے ان کو معاف کرنا انتہائی مشکل لگتا تھا۔ بظاہر معاف کر دیا تھا، لیکن دل میں عجیب ناگواری تھی۔ ہر روز آنے والی احادیث نے دل کو ایسا نرم کیا کہ نہ صرف ان کو دل سے معاف کیا بلکہ کشادہ چہرے سے ملاقات بھی کی اور ان کو دعوت پر بھی بلایا۔ پھر کتاب و رقاق کے آغاز نے ایک اور پیمانہ دیا، شب و روز کیسے اور کن سوچوں میں گزریں۔ صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ یہ شاید پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن استاذہ کے ان الفاظ نے جلتی تیلی کا کام کیا۔ کوئی تو صبح ایسی ہوگی جس کی شام میری زندگی میں نہیں آنی، اور کوئی تو شام بھی ایسی ہوگی جس کی صبح میری زندگی میں نہیں آنی۔ اور پھر ہر دن اور ہر لمحہ الحمدللہ قیمتی لگا اور اس کو فائدہ مند گزارنے کی کوشش کی۔ کتاب الادب نے حقیقت میں ادب کا مفہوم سمجھا دیا، زندگی کا کوئی گوشہ نہ چھوڑا، ارد گرد کے تمام لوگوں سے متعلق حقوق و آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے سمجھ کر اپنی ڈیلنگ کرنا نہایت لطف کا کام لگا۔ اس کورس کے دوران سسرال میں 3 دن قرآن کلاس بھی لیتی رہی۔ امی کی طرف جو شادی سے پہلے کلاسز چل رہی ہیں ان کو بھی وقتاً فوقتاً دیکھتی رہی، اور انشاءاللہ آگے بھی ان کو اور بہتر کرنے اور اپنے علم سے مستفید کرنے کی کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ۔
میری امی نے بھی یہ کورس میرے ساتھ کیا. وہ پڑھ تو سکتی ہیں، لکھنا نہیں جانتی، تو ان کی مدد، ان کو حفظ والی احادیث لکھ کر دینا، ترجمہ پڑھانا، ان کی ہوم ورک کاپی اور باقی ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ کراتی رہی. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہی شخص کامیاب انسان ہے جو دین کے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو برداشت کرے. اس لیے دل میں ایمان اور اللہ پر توکل ہونا بہت ضروری ہے. آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ یہ علم، وقت اور یہ ملی ہوئی صلاحیتیں، یہ ادارہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. ان کی قدر کریں، جس کا دیا ہوا ہے اسی کے لیے لگا دیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی راحت اور دلی سکون ہے. دعا ہے اللہ ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.